نماز اول ماہ کو میں یاد دلا دوں آپ کی خدمت میں، ذی القعدۃ الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اجابت دعا اور گناہوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ذی القعدہ بڑا اہم مہینہ ہے جس پر کم توجہ جاتی ہے۔ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک پر پھر بھی لوگ توجہ کر دیتے ہیں، ذی القعدہ پہ کم توجہ۔ ذی القعدہ ہی کے مہینے میں بی بی معصومہ قم کی ولادت ہے، یکم ذی القعدۃ الحرام۔ ذی القعدہ ہی کے مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، 11 ذی القعدۃ الحرام۔ ذی القعدہ ہی کے مہینے میں اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ ذی القعدہ ہی کے مہینے میں دہو الارض ہے، زمین کا بچھایا جانا، 25 ذی القعدۃ الحرام۔ ذی القعدہ کے مہینے میں خاص امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ تمہید کا مہینہ ہے حج کی۔ یہ جو ذی القعدہ ہے نا، یہ ذی القعدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذی القعدہ کو ذی القعدہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ عربوں میں قبل از اسلام ہر بے سروپا بات پہ جنگ ہوتی تھی، آپ کو معلوم، اور وہ جنگ جاری رہتی تھی نسلوں تک۔ تو جب لڑ کے ایک موقع پر یہ تھک گئے تو نے کہا کہ کوئی تو ریسٹ کر سیز فائر کا مہینہ ہونا چاہیے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ مہینوں کو رکھو جہاں پر جنگ نہ کریں ہم ایک دوسرے سے۔ قیام و قعود، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ ذی القعدہ اسی قعود سے بیٹھنا۔ نماز کا ایک ذکر آپ کو یاد دلاؤ، میرے ساتھ پڑھیں گے، بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد۔ اقعد اسی قعود سے، اسی ذی القعدہ سے۔ بحول اللہ وقوتی، اللہ کے حول، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت سے۔ بحول اللہ وقوتی اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں، اس لیے کھڑے ہوتے وہ ذکر مستحب ہے۔ نماز میں جو ذکر مستحب ہے کہ جب آپ رکعت سے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قوت ہی سے میں قیام کرتا ہوں، اللہ ہی کی قوت سے بیٹھتا ہوں۔ جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اسے قعود کہتے ہیں، جب آپ قیام کی حالت میں اسے قیام کہتے ہیں۔ ذی القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ۔ دیکھیں ہر مہینے کے لیے اس کی وجہ تسمیہ ہے، نام کیوں رکھا گیا یہ؟ رجب الاسب کہا جاتا ہے رجب کو، اسب یعنی ڈاؤن پور، اس لیے کہ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے رجب میں۔ شعبان یعنی تقسیم کرنا کسی شے کو، حضور نے فرمایا کہ یہ تشاء فیہ ارزاق المومنین، اللہ مومنین کا رزق شعبان میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے سے شعبان کہا جاتا ہے۔ رمضان یعنی کسی شے کا جلا دیا جانا، لأنہ یرمغ الذنوب، اس لیے کہ رمضان میں اللہ مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ہر مہینے کی ایک وجہ تسمیہ کہ کیوں کس مہینے کو نام دیا گیا۔ تو ذی القعدہ یعنی بیٹھنے کا مہینہ، یعنی اس میں اب جنگ نہیں کریں گے ہم۔ ذی الحج یعنی حج والا مہینہ۔ تو 3 مہینے انہوں نے ایک ساتھ رکھے، محرم یعنی احترام والا مہینہ، تو ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ اختیار کیا۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جس میں ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے دوسرے سے۔ قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان حرام مہینوں کے بارے میں جس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یسألونک، اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ 14 مرتبہ ہے قرآن میں۔ 14 اللہ نے صاحب سلونی بھیجے، 14 ہی مرتبہ اللہ نے 14 سوال لکھے ہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں، اگر کوئی، میں اپنے آپ کو خیر کوئی کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی بھی جس نے جوائن کیا ہو، فرض کیجئے کہ محرم الحرام کا عشرہ کا ایک بڑا زبردست موضوع ہے، قرآن کے جتنے یسألونک ہے نا اسے نکالیے۔ اے حبیب یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، اس میں جغرافیہ کا سوال بھی ہے، یسألونک عن الجبال، یہ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس میں میٹا فزکس کا سوال بھی، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس میں فائنینشیل سوالات بھی، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے ملنے والے خزانے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس میں فقہی سوال بھی، یسألونک عن المحیض، یہ الگ الگ آیتیں پڑھ رہا ہوں میں ابھی خدمت میں، یہ آپ سے مستورات کے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن میں 14 یسألونک ہے، کل ویسے 15 ہے، لیکن ایک جو یسألونک ہے اس میں الگ سے کوئی سوال مینشن نہیں ہوا، جو سوال مینشن ہوئے وہ 14 ہیں۔ پہلا سورہ بقرہ میں، آخری سورہ نازعات میں 14 یسألونک کا، ہر ایک تقریر کا موضوع ہے۔ یسألونک یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، اہلہ ہے چاند کا پلورل، ہلال کا۔ یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں ہوتی ہے؟ کبھی چاند پتلا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے وقت کو پہچاننے کا ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے۔ جواب اس کا ہے والحج، اور حج کب کرو گے؟ اس حج کو پہچاننے کے لیے اللہ نے چاند کی مختلف کیفیتیں رکھی ہیں۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا امر ہے۔ یہ جواب دیا حضور نے۔ تو 14 یسألونک ہیں۔ یہ ابن عباس انہوں نے کہا تھا، حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، امت کی انک، سب سے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں امت میں۔ تو ابن عباس نے کہا کہ یہ امت مصطفیٰ کی
ایک شان ہے کہ انہوں نے جب اپنے نبی سے کچھ پوچھا تو سادہ الفاظ میں کہو تو ایک ڈھنگ کی بات پوچھی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جو ان سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ دکھاؤ، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے پوچھا تھا کہ وہ گائے کون سی ہونی چاہیے، تو کہا یہ جو مصطفیٰ کی امت نے پوچھا یہ بہتر سوال پوچھا ہے. اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اے رسول یہ ذوالقعدہ پہ بات ہو رہی ہے، ابھی ذوالقعدہ شروع ہونے والا ہے، اے رسول یہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضور وغیرہ نے تشریف لائے نا، تو جو پہلے سے عربوں میں کچھ طریقہ کار رسومات جاری تھی، اس پر 3 طرح کے ریئیکشن تھے رسول اللہ کے. یہ خود پھر ایک پوری مجلس کا کم سے کم موضوع ہے. حضور نے کچھ ان کی سنتوں رسومات کو بالکل کرسٹل کلیئر کا یہ نل اینڈ وائٹ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انکاری بیہیویئر تھا حضور کا. مثلا شراب، حضور نے شریعت میں یہ نہیں کہا کہ اچھا شراب تھوڑی چل جائے گی لیکن زیادہ نہ پیو، نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں. بت پرستی کا ایک قطرہ، کچھ بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی بت پرستی. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہمارا دین، نہیں ہو سکتا. کچھ رسومات کے لیے حضور کا جو ریئیکشن تھا وہ اصلاحی تھا. حضور نے منع نہیں کیا اس کام سے، لیکن اس نے ایک اصلاح کر دی. مثلا عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وہ 1 سال تک رکھتے تھے. حضور نے کہا نہیں، عدت تو باقی رہے گی لیکن 1 سال نہیں، 4 مہینے 10 دن. اصلاح کر دی. مثلا عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ حج جب کرتے ہیں تو طواف کو برہنہ کرتے ہیں. برہنہ طواف حرام ہو گیا، طواف ہے لیکن برہنہ نہیں ہوگا. تو حضور مکرم نے کچھ چیزوں کی اصلاح فرما دی. مثلا عربوں میں طریقہ تھا کہ وہ لمٹ لیس شادیاں کرتے تھے، 50 بیویاں بھی ہوں تو ٹھیک ہے. تو حضور نے آگے اس کو 4 تک فکس کر دیا. اچھا یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے 1 شادی ہوتی تھی تو 1 سے 4 تک ہے. نہیں، پہلے 50 ہوتی تھی، 50 سے 4 تک حضور لے کر آئے. یہ اس طرف سے معاملہ ہے. کہا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کرو. اب خواتین کا مجمع کم ہو جائے گا، میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا. اللہم صلی اللہ. تو 4 تک اسے فکس کر دیا حضور. تو کچھ چیزوں کی اصلاح کی، کچھ چیزوں کو حضور نے ویسے ہی ثابت رکھا، چینج بھی نہیں کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 4 احترام کے مہینے یہ اسلام سے پہلے سے تھے، حضور نے اسی کو باقی رکھا. حضرت عبد المطلب نے جو خمس کی سنت رکھی تھی حضور نے اس کو ویسے ہی باقی رکھا. طواف کی تعداد کی سنت رکھی تھی ویسے ہی باقی رکھا. میں نے بھی آپ سے کیا. حضرت عبد المطلب نے اس وقت عربوں میں یہ اصول رائج کیا کہ باپ کی زوجہ باپ کے مرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک بیٹا اسے شادی کر لیتا تھا. عرب میں طریقہ تھا. سورہ بقرہ میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی. حضرت عبد المطلب نے یہ منع کیا تھا کہ جو ایک مرتبہ باپ کے ازدواج میں آ گئی اب بیٹا اس سے شادی نہیں کر سکتا. جو حضرت عبد المطلب کی سنت تھی وہ رسول اللہ نے جاری رکھی. تو حضور کے جو بیہیویئرز ہیں اس میں کچھ ہیں انکاری، کچھ ہیں اصلاحی، کچھ ہیں اثباتی. ان میں سے ایک ہے یہی حرام مہینے یعنی احترام والے مہینے. یہ اسلام سے پہلے سے ہیں. تو ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب المرجب. تو ذوالقعدہ کے ایک تو یہ احترام ہے. تو آپ اس میں اس مہینے میں خاص تاکید ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. تو آپ اس بات کو یاد رکھیں. اس میں اس بات کی خاص تاکید ہے کہ آپ صلوات کو کثرت کے ساتھ بھیجیں. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں، مل کے صلوات بھیجیں گا. نام علی صلی علی محمد. اس بی بی کی آمد کے جس کے لیے 4 معصوموں نے زیارت پر جنت کی ضمانت دی، ایسا کسی امامزادے کے لیے نہیں ہے. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایران میں فقط 8000 امامزادے ہیں. ہر امامزادے کا ایک جیسا مقام نہیں، سب قابل احترام ہے. لیکن کچھ امامزادوں کا احترام فقط امامزادہ ہونے کی وجہ سے نہیں. ان کا احترام اس خاطر ہے کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن کا مصداق آپ کو بی بی معصومہ کو نظر آئیں گی. جس میں سے ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی، آپ خود دیکھ لیجئے گا. میں آیت کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ بی بی معصومہ کو کیسے مصداق ہیں. اس آیت کا واضح مصداق کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اور وہ ہجرت کر رہا ہو اللہ اس کے رسول کی طرف. ہجرت اپنے معاشی حالات کے لیے وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے. لیکن ایک ہجرت ہے اللہ اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ امام کی طرف ہجرت. ذہن میں رکھیے گا. جو ہجرت کرنے کے لیے نکلے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت، سنیے گا، اور راستے میں اسے موت آ جائے. بی بی معصومہ قم جا رہی ہے مدینہ سے مشہد. مشہد پہنچنے سے پہلے قم میں ان کی وفات ہو گئی ہے.
ہجرت کرنے کے لیے نکلے، راستے میں موت آ جائے تو اب کیا ہے؟ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اتنا اجر ہے کہ اللہ کے علاوہ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کا واضح مصداق ہے بی بی معصومہ کو سلام علیہ۔ بی بی معصومہ قم نے ہجرت فرمائی ہے۔ بی بی معصومہ قم کا مقام فقط امام زادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کا مقام ان کے علم کی وجہ سے، ان کے محدثہ ہونے کی وجہ سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں اگر آپ تاریخ کی میجر کتابوں میں دیکھیں تو مثلا بعض اولادوں کا ذکر آپ کو ہر کتاب میں ملے گا کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد تھی، مثلا امام رضا۔ بعض اولادیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو فقط ایک کتاب یا 2 کتابوں میں ملے گا، لیکن بہرحال کتابوں میں ہے کہ یہ بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھی۔ اگر کسی ایک کتاب میں بھی، یہ میں آج کی کتاب کی بات نہیں کر رہا جہاں سے 50 سال پہلے چھپی ہو، میں اس کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں آج سے صدیوں پہلے کتابوں کی بات کر رہا ہوں جو ہماری سورس بکس ہیں۔ ان میں سے اگر کسی ایک کتاب میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کا اگر ذکر، مثلا اگر ایک کتاب میں بھی ان سب کو بھی کاؤنٹ کر لیجئے تو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے بنتے ہیں 23 اور امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں بنتی ہیں 41۔ مشہور ہے بیٹوں بیٹیوں کو ملا کر 37 یا 38، لیکن اگر کسی ایک کتاب میں بھی ذکر آئے اسے بھی آپ شامل کر لیجئے تو 23 بیٹے 41 بیٹیاں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، میں آپ سے ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں فقط ایک بات ہے کہ بی بی معصومہ قم نے امام رضا علیہ السلام یعنی بھائی کی خاطر عزت کی۔ اگر ہم 41 بیٹوں کو مانیں امام موسیٰ کاظم کے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے علاوہ 40 اور 23 بیٹوں کو مانیں تو امام رضا علیہ السلام کے علاوہ 22 اور بیٹے ہیں، یعنی امام رضا کے علاوہ بی بی معصومہ قم کے 22 اور بھائی ہیں جو مدینہ ہی میں رہتے ہیں۔ مدینہ میں 22 بھائیوں کے ہوتے ہوئے ایک بھائی کے لیے ہجرت کرنا، جس کا ایک ہی بھائی ہو نا، وہ بہن جا رہی ہے مجھے بھائی سے ملنا ہے، لیکن جس کے 23 بھائی ہیں اور 22 بھائی ان کے پاس ہیں، فقط ایک بھائی دور ہے اور یہ بیوی چلیں، یہ بھائی کے لیے فقط نہیں جا رہی، یہ حجت خدا کی زیارت کے لیے جا رہی ہے۔ یہ بات سمجھیے گا، یہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی اس عظمت کو سمجھیے گا کہ حجت خدا کے احترام میں جا رہی ہے۔ بی بی کی دنیا میں آمد سے کم 25 سال پہلے امام جعفر صادق نے، جو بی بی معصومہ قم ان کے دادا ہوتے ہیں، امام جعفر صادق نے 25 سال پہلے کم سے کم، مطلب بعض لوگوں میں لکھا 45 سال پہلے، ابھی بی بی دنیا میں تشریف نہیں لائی اور کہا تھا کہ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے، وہاں ہمارے جسم کا ایک حصہ دفن ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام نے جب ان کے پاس ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، جب بی بی کی وفات ہو چکی تھی اور وہ قم والے تھے، تو امام نے کہا کہ ایک حق ہے ہمارا تم پر کہ ہمارے وجود کا ایک حصہ تمہارے پاس ہے، جن کے لیے امام صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام تقی الجواد، 4 معصوموں نے فرمایا کہ جو زیارت کرے جنت واجب، جن کی زیارت کے لیے پہلے تاکید ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں، کچھ زیارت کا حصہ ہے۔ امام رضا نے فرمایا یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اس ترتیب میں ہے کہ پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، یعنی 100 مرتبہ ذکر خدا کر کے اپنی زبان کو پاک کرو، اس لائق بناؤ کہ بی بی معصومہ قم کو سلام کر سکو، پھر ذریعہ مدار کے سامنے کھڑے ہو اور سلام کرو السلام علی آدم صفوت اللہ، بالکل زیارت وارثہ جیسی زیارت۔ یہ معصوم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اس خاص کیفیت میں زیارت ارشاد فرمائی۔ میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ تو پھر اس بی بی کے لیے زیارت میں ایک خاص جملہ ہے کہ فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، کہ آپ کی تو ایک خاص ہی شان ہے اللہ کے نزدیک۔ وَمَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا نَافِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَن تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ، پروردگار میں دعا کر رہا ہوں بی بی معصومہ قم کی زیارت میں جملہ ہے کہ تو میرا اختتام سعادت کے ساتھ کرنا، وَلَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا نَافِي، اور جو تو نے مجھے نعمت دے دی اسے واپس نہ لے لینا۔ مولا علی نے امام حسن سے کہا تھا کہ کسی سعید کو دیکھو یعنی سعادت مند کو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا اختتام بھی سعادت کے ساتھ ہوگا، ابھی نہ سمجھ، اور کسی شقی کو دیکھو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اختتام شقاوت کے ساتھ۔ حضرت کمیل گزر رہے ہیں مولا علی کے ساتھ، بہترین تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بہترین، امن ہوا قانت آنا اللیل، کچھ ہیں کہ جو رات کے حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کمیل رکے، ابھی کچھ کہا نہیں تھا کمیل نے، ان کو اچھا بہت لگ رہا ہے، ہم انسپائر ہوتے ہیں بہت سی تلاوتوں سے، بہت سی چیزوں سے۔ مولا نے کہا کمیل اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا، بس اتنا کہا، گزر گئے۔ کمیل کہتے رہے کہ اتنی اچھی کوئی تلاوت کرا تو مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہروان کا واقعہ ہوا، لاشیں بہت سے پڑے ہوئے تھے، مولا علی ایک کے قریب پہنچے جو علی کے مخالف لشکر میں تھا، وہاں پہنچے، کمیل ساتھ میں تھے، فقط اس لاشے کو دیکھا مولا نے اور کہا کہ امن ہوا قانت آنا اللیل، علی نے وہی آیت پڑھنا شروع کی کہ جو اس وقت وہ پڑھ رہا تھا۔
موبائل نے خرید جا کر دیکھا تو وہی شخص تھا علی کے مخالف لشکر میں. ہائے ہائے یہ ہے علی یو علی. تمام ہو گئی بات. اللہ صلی علی. تو خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جن کا اختتام سعادت پر ہو، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، جن کی پہلی اولاد بیٹی ہے، خاص طور پر ان کے لیے. یہ میں آپ سے عرض کروں. اللہ اکبر. اب میں اس تفصیل پہ جاؤں گا تو پھر مجھے کم سے کم 10-15 منٹ چاہیے، لیکن آپ قرآن میں دیکھیے گا جہاں اللہ نے 2 چیزوں کی بات کی ہے نا، اس میں جو زیادہ اہم ہے اس کی بات پہلے کی ہے. مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. 2 پہاڑیاں ہیں، یعنی کہ ان المروہ والصفا، کیونکہ صفا سے شروع ہوگی. صحیح مروہ جو رہی. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر؟ تو پہلے علم رکھنے والوں کی بات کی. جہاں کمپیریزن ہے نا، وہاں جو پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مورے ذکر کیا ہے وہ زیادہ احترام والا ہے. اب ذرا جملہ سن لیے گا سورہ شورى میں. یہب لمن یشاء اناثا. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور. اور اللہ جسے چاہتا ہے پھر بیٹا عطا کرتا ہے. پہلے بیٹی کا ذکر کیا. سبحان اللہ. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، پھر کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. لہذا فرمایا کہ میں اس بارے میں پورا واقعہ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں، تاریخ سے بھی کچھ چیزیں سنا سکتا ہوں. حضرت اسماء بنت امیس جب واپس آئی تھی حبشہ سے 14 سال وہاں رہنے کے بعد، جب واپس تشریف لائیں تو حضرت اسماء بنت امیس سے عورتوں نے، مدینہ کی عورتوں نے پوچھا تھا کہ ایک سوال تو پوچھیے گا آپ رسول اللہ سے. وہ یہ کہ قرآن میں جو زیادہ تر ذکر ہے وہ مردوں کے بارے میں زیادہ ہے. جو ورڈ ذکر ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، آمنو ایمان رکھنے والے مرد، مراد عورتیں بھی ہیں ساتھ میں، لیکن آمنو کا لفظ ذکر ہوا ہے. مومنوں کا لفظ، مومنات کا یہاں پر نہیں ہے. مثلا رجال لا تلہیہم تجارت. کچھ ہیں مرد ایسے کہ جنہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جس میں مستورات بھی شامل ہیں، لیکن خطاب کیا گیا مرد کے سیغے سے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو بی بی اسماء بنت امیس جب پہنچی رسول اللہ کے پاس تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی تھی سورہ احزاب کے نمبر 35. دیکھیں مرد اور عورت، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ کمالات عورتوں کو عطا کی جو مرد کے پاس نہیں. جنت ماں کے تک متعلق حدیثوں میں کتنا ایسا آیا ہے کہ اگر کسی کی طہارت کو بیان کرنا ہو تو کسی نے مثلا حج کر لیا تو ویسا کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے متولد ہوا ہو. باپ کا ذکر نہیں ہے، ماں کا ذکر ہے. اس لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ اسی وقت آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کے آیت نمبر 35 کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصابرین والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. 10 صفت اللہ کے یہاں برابر ہے. ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی عورتیں. تو یہ آیت خاص نازل ہوئی. ایک کتاب ہے جاذبہ قرآن، قرآن کیسے اٹریکٹ کرتا ہے، آگے کریم جہرمی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کچھ واقعات لکھے ہوئے. اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے جاپان کا لکھا کہ کومورو نام کا ایک شخص، وہ خود تو مومن ہو گیا تھا، بدھسٹ تھا، مومن ہو گیا. تو اس نے آ کر ایک شیعہ وہاں پر انجینئر رہتے تھے، ان سے یہ کہا کہ میں تو مومن ہو چکا ہوں لیکن میری بیٹیاں، میں نے ان کو بڑا سمجھایا، وہ بات کو مان لیتی ہیں، لیکن بہرحال ان کے دماغ میں ایک شبہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کیا کوئی خاص مقام اور احترام رکھا ہے یا نہیں رکھا، ان کے ذہن میں ڈاؤٹ. تو وہ انجینئر کہتے ہیں کہ میں تو خود اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، میں کیا کہتا، بس مجھے یہ واقعہ یاد تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سورہ احزاب کے نمبر 35 سنائیے گا. ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، صداقت والے مرد، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. یہ واقعہ، یہ آیت سنائیے گا. بہرحال اللہ نے سورہ نساء رکھا ہے، قرآن نے سورہ رجال نہیں. جو 3 الہی ادیان ہیں، بڑے ادیان، عیسائیت، یہودیت اور مسیحیت، جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ان تینوں میں جو اہم ترین ہستی ہیں، یہودیت میں حضرت موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہے. عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم، اللہ نے
باپ نہیں رکھے عیسیٰ کا، ماں رکھی. اور مصطفیٰ کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کیا کہ ان کی بیٹی کو 11 اماموں کی ماں بنایا. ایک بیٹی جو 11 اماموں کی ماں ہے. ابھی حدیث کے ساتھ میں پڑھی ہوں فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس لیے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 بیٹیاں عطا کی، انہیں خاص اللہ نے ایک نعمت عطا کی. اس نعمت کے لیے حدیث میں امام نے فرمایا کہ البنون نعم، بیٹے نعمت ہے، والبنات حسنات. ہمارے ہاں اس طرح سے مشہور ہے کہ بیٹے نعمت اور بیٹی رحمت، لیکن حدیث میں آیا ہے، حدیث میں اس سے زیادہ بہتر جملہ، بیٹے ہیں نعمت اور بیٹیاں ہیں نیکیاں. یہ لفظ حسنات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بیٹے ہیں نعمت. نعمت کا مطلب ہے مثلا گھر نعمت ہے، رزق نعمت ہے، اس طرح سے بیٹے بھی نعمت ہے. بیٹیاں ہیں حسنات، نیکیاں. مثلا نماز نیکی ہے، مثلا روزہ رکھنا نیکی ہے. بیٹے وہ ہیں دنیا کی نعمتوں کے ردیف میں، اور بیٹیاں ہیں آپ کی عبادتوں کے ردیف میں. یعنی فقط بیٹی کو پال لینا ہی عبادت ہے، یہ مراد ہے. صرف بیٹی کو پال لینا ہی عبادت ہے. اور ہمارے یہ بھی معصومہ قوم سے تمام. تو یہ ایک دو اہم میسیجز ہو گئے ذوالقعدۃ الحرام کے حوالے سے، خود بیٹیوں کی ایک نعمت کے حوالے سے، اور بی بی معصومہ قوم ان کا مقام، ان کے علم، ان کی ہجرت، ان کے محدثہ ہونے کے سبب، ان کی زیارت پر جنت واجب ہونے کے سبب، ان کی قبر سے کرامات ظاہر ہونے کے سبب. کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، جو زندگی کے بعد ظاہر ہو وہ کرامت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. معجزہ ایسا نہیں کہ فقط نبی سے مخصوص ہے. امام رضا علیہ السلام بھی کچھ دکھائے تو معجزہ ہے، بعد میں امام رضا کی ذریعے سے کچھ ظاہر ہو وہ کرامت ہے. یہ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آیت اللہ مرشد نجفی 70 سال تک جاتے ہیں بی بی معصومہ قوم کے حرم میں سب سے پہلے ظاہر صبح کو. تو ایک مرتبہ حرم بند ہو جاتا تھا جب رات کو 12 بجے، تو ابھی خواب میں بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کہ آیت اللہ مرشد نجفی سے کہا تھا، یہ نجیب الطرفین سید ہیں، کہا اٹھو اور پہنچو حرم. تو کہتے ہیں کہ میں نے اٹھتے ہوئے یہ سوچا کہ بی بی کا اگر حکم آیا ہے مجھے تو ابھی تو نماز شب میں بھی دیر ہے، جس وقت کے لیے میں جاتا ہوں، اتنا جلدی کیوں بھیج رہی بی بی. اور کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ پاکستان سے، آیت اللہ مرشد نجفی نے لکھا ہے کہ پاکستان سے آیا ہوا ایک کاروان تھا کہ جو شدید سردی میں بی بی معصومہ قوم کے حرم کے باہر شدید سردی سے ڈٹر رہا تھا، اور ان کے پاس گرمی کے کوئی وسائل نہیں تھے، اور بی بی نے بھیجا اس لیے تھا کہ حرم کھولو تاکہ میرے زائرین وہاں اندر حرم میں جا سکیں، سردی سے بچ سکیں. یہ ہے بی بی کی کرامت. ایک عجب ہی وہاں پر مہمان نوازی، اسی لیے ہے کریمہ اہل بیت. ارے کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام ہے، کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. عن قبر کے در مدینہ شد گم پیدا شد در مدینہ قم. وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہوئی. بی بی فاطمہ زہرا کی قبر مدینہ میں گم ہے لیکن وہ قبر قم میں آ کر آباد ہے. تو عزیزوں موقع مل سکے تو ذی القعدہ کے مہینے میں ایک مرتبہ آپ بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کی زیارت بھی پڑھیں. میں مختصر زیارت یہاں پر آپ کی نیابت میں پڑھ دیتا ہوں کہ السلام علیکم یا بنت ولی اللہ یا اخت ولی اللہ یا عمت ولی اللہ. سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی بہن ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. یہ بی بی کی زیارت کے الفاظ ہیں، اس سے بہتر زیارت ممکن نہیں ہے. سلام اس بی بی پر کہ جو موسی کاظم کی بیٹی ہیں، امام رضا کی بہن ہیں، امام جواد کی پھوپھی. بی بی معصومہ قوم کے امامت سے وہی رشتے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے آپ جانتے ہیں. تو سلام اس بی بی پر السلام علیکم یا بنت ولی اللہ یا اخت ولی اللہ یا عمت ولی اللہ. السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن. اے بی بی آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا، اس لیے کہ آپ کے خاص الخاص مقام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک. اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا اختتام سعادت کے ساتھ ہو. ولا تسلب منی ما انا فی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ بی بی کی زیارت کے آخری الفاظ تھے، وہ میں نے آپ سب کی نیابت میں پڑھ دیے تاکہ کم سے کم شب جمعہ بی بی کی زیارت ہماری ہو جائے. اور پھر امام رضا علیہ السلام کی ایک زیارت آپ کو جب بھی ذی القعدہ میں موقع ملے، خاص تاکید ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ذی القعدہ میں
ظاہر ہے کہ وہاں حرم تک نہ پہنچ سکیں تو آپ اپنے مقام ہی سے اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضی المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری صدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ ذاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیاء. یہ ایک مختصر زیارت امام رضا علیہ السلام کی، اس کو آپ پڑھ لیجئے. اور السلام علیکم یا غریب الغربا یہ کہہ کر سلام کرنا چاہیں تو اتنا سلام کر لیجئے. بہرحال ضرور امام رضا علیہ السلام کو بھی ایک سلام ضرور کیجئے زیارت کی نیت سے، باقاعدہ ایسے ہی سرسری نہیں، باقاعدہ یہ کہ ہم ذوالقعدہ کے مہینے میں امام رضا کی زیارت پڑھیں، اس نیت سے امام رضا کو سلام اس ماہ میں. تو ذوالقعدہ کے اعمال آپ تک پہنچ گئے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت کے ساتھ کہیں، درود کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور ذوالقعدہ کے مہینے میں دعو العرض کے جو کچھ خاص اعمال ہیں وہ بعد مجھے موقع مل سکا تو میں آپ کو بتاؤں گا. دعو العرض کے دن روزہ رکھنا 25 ذوالقعدہ الحرام، اس کی خاص تاکید ہے. روزے یہاں پر جس مقام پہ گفتگو ہو رہی ہے بڑے چھوٹے بھی ہیں اس وقت، تو آپ آرام سے روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی.